یہ سامنے میرے اس وقت ٹویٹر میں نے کھولا ہوا ہے. ٹویٹر کے اوپر یہ ایک پوسٹ آئی چند دن پہلے، بلکہ چند دن بھی نہیں، کل کی یہ بات ہے. کل یہ پوسٹ آئی صبح کے وقت، جب امریکہ میں صبح کا وقت تھا، صبح 5:30 بجے کا. اس وقت یہ پوسٹ ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ ڈالی. پاکستان کی وہ اقلیتی برادری جو زندہ محفوظ نہ مر کر محفوظ. اس ہیڈنگ کے ساتھ ان دوست نے ذرا ہٹ کے، جو پاکستان میں ایک تجزیے کا پروگرام ڈان نیوز کی طرف سے آتا ہے، یہ یہاں پہ جو ہے بلکہ اس پروگرام میں اکثر جو بھی مظالم پاکستان میں ہو رہے ہوتے ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، ان کے اوپر جو ہوسٹ ہیں، جو پینلسٹ ہیں، یہ بات کرتے ہیں. لہٰذا اس پروگرام میں بھی انہوں نے بات کی، اور اس واقعے کا انہوں نے جو ہے وہ جائزہ لیا کہ احمدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں یہ ویڈیو کلپ تو آپ کے سامنے نہیں پلے کرتا، آپ خود جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں پیش کیے جانے والے جو اعداد و شمار تھے وہ میں اسکرین پہ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ قومی انسانی حقوق کمیشن جو ہے، ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان میں جو ہے، اس کے مطابق 40 سال میں 280 احمدی شہری اپنے عقیدے کی وجہ سے قتل کیے گئے. یہ ان کے اعداد و شمار ہیں. کہتے ہیں 2023 کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران واقعات میں 39 واقعات میں احمدی شہریوں کی لاشیں تدفین کے بعد نکالی گئیں. 39 واقعات، اور یہ 2023 کے ابتدائی 9 ماہ کی صرف بات ہو رہی ہے. 2023 کے پہلے 9 مہینے جنوری سے لے کے ستمبر تک کے اندر 39 یہ واقعات ہیں جہاں پہ احمدی وفات یافتہ لوگوں کو بعد تدفین، یعنی ان کو دفنا دیا گیا. سو کالڈ مسلمانوں نے ان کی لاشوں کو قبروں سے کھود کے باہر نکال دیا. اور یہ خود کو یہ عمل کرنے والے جو ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اپنے آپ کو بتاتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں یہ خود کو. نہ تو یہ لوگ اپنے عمل سے اسلام کے قریب تک پھٹکتے ہیں، ان کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں اور جاہل ہیں. اس کے علاوہ ان کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ظالم ہیں. پھر اگلا یہ آپ سٹیٹ دیکھیں. سن 2023 کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران 99 واقعات میں قبروں کی بے حرمتی کی گئی. قبروں کو بھی چھوڑا نہیں گیا، ان کے قدبے توڑے گئے، قبریں جو تھیں ان کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. پھر کہتے ہیں سن 2023 کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران ہی 96 واقعات میں احمدی برادری کو مشترکہ قبرستان میں تدفین سے منع کر دیا گیا. قبرستان میں تدفین سے منع کر دیا گیا. بعض جیالے یہاں پہ اٹھ کے آ جائیں گے اور آ کے کہیں گے کہ بھائی مسلمانوں کا قبرستان میں احمدیوں کا کیا لینا دینا. پہلی بات تو یہ کہ احمدی خود کو مسلمان کہتے ہیں. یہ لوگ مانے یا مانے فرق نہیں پڑتا، ان کے ماننے یا نہ ماننے سے نہ تو کوئی مسلمان بنتا ہے، نہ تو کوئی کافر ہو جاتا ہے. ہم احمدی مسلمان خود کو مسلمان اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ایک شخص کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے یہ کلمہ کافی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کی 3 مختلف مقامات کے اوپر تعریف پوچھی گئی. آپ نے جو بات بیان کی، جو تعریف مسلمان کی بیان کی، وہ تینوں تعریفیں احمدیوں کے اوپر پوری اترتی ہیں. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمان ٹھہرتے ہیں. ہمارے اسلام کا ثبوت ہمیں آپ جیسے لوگوں کو دینے کی رتی برابر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اسلام اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہے. رہ گی بات آپ کے اسلام کی، تو آپ اپنا اسلام جو دکھا رہے ہیں دنیا کے سامنے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا، تو یہ چند انہوں نے یہاں پہ جو تھی یہ اعداد و شمار پیش کیے. جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا اس میں احمدیوں کے خلاف لاؤڈ سپیکر کے اوپر باتیں کی گئیں، اور لاؤڈ سپیکر وغیرہ کے اوپر باقاعدہ دھمکیاں دی گئیں کہ یہ علاقہ چھوڑ کے جاؤ، اپنے مال و متا ادھر ہی چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو مار دیں گے، تمہارے مال و متا لوٹ لیں گے اسلام کے نام پہ. یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ سو کالڈ مسلمانوں نے، پاکستان کے سرکاری مسلمانوں نے یہ کیا. اور پھر اس کے بعد اس تھریٹ کے اوپر عمل بھی کیا. احمدیوں کی مسجد کے مینارے گرا دیے. جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو مٹا دیا. اب سوچیں ذرا، قبروں کی بات ہو رہی تھی کہ اگر امریکہ میں یا باہر کسی اور ملک میں اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ جی مسلمانوں کو سانجے قبرستان میں نہیں دفنانا، یہاں پہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا، یہودیوں کا کوئی الگ الگ تو قبرستان ہوتا نہیں ہے، سب کا سانجا قبرستان ہوتا ہے. پھر یہاں پہ فوت ہونے والے مسلمان کیوں جا کے عیسائی قبرستانوں میں دفن ہوتے ہیں؟ کیوں جا کے یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. کیا اگر تو اسلام ان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جی آپ صرف مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمان جو ان کے نزدیک مسلمان ہیں ان کو دفن کیا جا سکتا ہے، تو پھر امریکہ وغیرہ یہ باہر کے جتنے بھی ممالک ہیں، یورپ وغیرہ ہیں، یہاں پہ تو کوئی مسلمان قبرستان نہیں ہوتا. یہاں پہ تو سارے یہ جو مسلمان وغیرہ ہوتے ہیں سانجے قبرستان میں جا کے دفنائے جاتے ہیں. تو اس وقت کیوں نہیں یہ شور مچاتے کہ جی یہ کیا ہو گیا؟
کیا ایک انوکھا اسلام ہے جو پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے اور بالکل ہی مختلف اسلام ہے جو پاکستان کے باہر دنیا پریکٹس کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے؟ پاکستان کو اگر دیکھیں تو واقعتاً آپ کی روح یہ کہہ اٹھے گی کہ لازمی طور پہ پاکستان میں اس وقت جو اسلام کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے وہ لازمی طور پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تو بہرحال نہیں ہو سکتا. یہ ملا کا، جاہل مولوی کا، ظالم مولوی کا اسلام تو ہو سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، یہ ان کا اسلام بہرحال نہیں ہے. یہ ٹی ایل پی والوں کا اسلام ہو سکتا ہے، لیکن سرور کائنات حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نہیں ہے. یہ کچھ ہوا. اب جب یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد میں پولیس جاگی. پولیس نے کہا اچھا چلو جی کچھ کرتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. تو جو بھی بہرحال پولیس نے اپنی جو بھی کارروائی وغیرہ کرنی تھی، کچھ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے ہیں. اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کی سوچ کو ملائیت نے کس حد تک ختم کر کے رکھ دیا، ان کی جڑوں میں بیٹھ گیا. جس طرح دیمک لکڑ کو چاٹ جاتی ہے، مولوی لوگوں کے ذہنوں کو چاٹ چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں، زومبیز بنا دیا ان لوگوں کو. یہ دیکھیں ذرا، محمد ہارون خان صاحب دوست ہیں، یہ احمدیوں کے قتل وغیرہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خس کم جہاں پاک، کہ اچھا کیا تم نے احمدیوں کو مار دیا. یہ ہے ان کا اسلام. اسلام ان کو یہ سکھاتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ درود پڑھتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا اللہ مانتے ہیں، قرآن پاک کو اپنی کتاب مانتے ہیں، ان کے قتل کے اوپر یہ کون سے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں خسکم جہاں پاک؟ خدا تعالیٰ کو انہوں نے جان نہیں دینی؟ خدا بھول گیا ان کو؟ آگے آئیں، یہ اگلا عجوبہ چیک کریں. صدف کلیم صاحبہ، احمدی برادری بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہے. آپ آنکھوں سے اندھی ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ہر آئے گئے دن پتہ چلتا ہے کسی احمدی کو پکڑ کے شہید کر دیا ہے، احمدی بچوں کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، پانی نہیں پینے دیتے، فارمنگ نہیں کرنے دیتے، فیکٹریاں ان کی جلا دی جاتی ہیں، گھروں کو لوٹ لیا جاتا ہے، آگ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مویشی جانوروں تک کو نہیں چھوڑا جاتا احمدیوں کے. عید کے موقع پہ احمدی قربانی نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں جمعہ پڑھنے پہ بھی پابندی، ہمیں اپنی مسجد کو مسجد کہنے پہ پابندی، ہماری مسجد کے مینارے بھی آپ توڑ دیتے ہیں. اب تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ داڑیاں نہ رکھیں کہ جی یہ مسلمانوں کے شاعر ہیں، احمدیوں کا نام جو ہے اس کے آخر پہ مسیحی لکھ دو. ایک اس قسم کی بھی ابھی میں آپ کو کامنٹ دکھاؤں گا، ایک جاہل انسان کا. جہالت کی انتہا چیک کرتے چلے جائیں آپ. اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں. اسلام کو کسی باہر کے دشمن کی ضرورت ہے ہی نہیں جب ایسے لوگ موجود ہو. اسلام کے نام پہ دھبا ہیں یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. کہتی ہیں بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں. کون سی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں؟ ہر سہولت دستیاب ہے، کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے. آپ جائیں لاہور میں حفیظ سینٹر ہے، باہر جا کے دیکھیں کس قسم کے لوگوں نے دکانوں کے باہر جو ہے وہ پوسٹر لگائے ہوتے ہیں، قادیانی اور کتے اس دکان کے اندر نہ آئے. یہ ہے آپ کے نزدیک سہولت، یہ ہے پرسکون زندگی. اگر اسی کا نام پرسکون زندگی ہے تو پھر جائیں آپ کو یہ پرسکون زندگی نصیب ہو کہ آپ جب کسی دکان میں جانا چاہیں تو اس کے باہر یہ آپ کے لیے لکھا ہو کہ اس دکان کے اندر کتے اور آپ کا آنا جو ہے وہ منع ہے. آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ جس کو آپ پرسکون زندگی کہہ رہے ہیں وہ کیسی اذیت ناک زندگی ہے. اس کے باوجود احمدی پاکستان کا لویل ہے، وفادار ہے، اپنی جانیں دیتے ہیں پاکستان کی خاطر. لیکن پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے پوری دنیا دیکھتی ہے. جب احمدیوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں تو لازمی طور پہ جو پاکستان سے باہر احمدی ہیں وہ کہیں گے کہ غلط ہو رہا ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہماری کمیونٹی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو آگے سے الزام ہمارے اوپر یہ دھر دیتے کہ احمدی ملک کے غدار ہیں، پاکستان کے غدار ہیں، باہر جا کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. اور اگر ہم اپنی آواز نہ اٹھائیں تو ان جیسے کارٹون آ جاتے ہیں، یہ صدف کلیم صاحبہ جیسے، اور آگے سے آ کے کہتے ہیں کہ جی احمدی تو بہت پرسکون زندگی گزارے ہیں. بولے تو ہم غدار، نہ بولے تو ہم بہت پرسکون زندگی گزارے ہیں. یہ دوغلا پن ہے ان لوگوں کا. اینڈ اٹس ہائی ٹائم دیٹ دنیا جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے. ایک اور دوست نہیں ہے سلیو آف اللہ، یہ بھی آ کے ہماری ٹائم لائن پہ گالیاں دے رہے ہیں. یہ ان کا اسلام ہے، ان لوگوں نے اسلام سے یہ سیکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تو بہرحال نہیں. آگے دیکھیں، احمدی برادری مزید اقلیت ہونے کے فائدے اٹھا سکتی ہے. اپنے نام کے ساتھ مسیح لگانا شروع کر دیں، اپنے نام کے ساتھ مسیح لگانا شروع کر دیں. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی امریکہ میں آپ رہ سکتے ہیں، امریکہ میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ امریکہ میں رہ سکتے ہیں، بس اپنے نام کے ساتھ محمدی لگانا شروع کر دیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے نا کہ یہ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے. آپ لازمی یہ بات کہیں گے، اس لیے کیونکہ یہ ڈسکریمنیشن ہوگی. لیکن وہی ڈسکریمنیشن آپ پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں. پھر آگے سے ایک اور الزام دھر دیا، ایک مسیح کی ایجاد کردہ جماعت پاکستان میں جتنی بدمعاشی سے رہ رہی ہے وہ خوب جانتے ہیں. ہمیں بدمعاش بھی بنا دیا، مارتے بھی ہمیں ہیں، املاک بھی ہمارے لوٹتے ہیں، ہمارے بندوں کو شہید بھی کر دیتے ہیں، ہماری مساجد کو مسمار بھی کرتے ہیں، کلمے بھی مٹاتے ہیں، روزی روٹی بھی نہیں کمانے دیتے. ہر قسم کی جو باتیں ہمارے خلاف کی جا سکتی تھی کرتے ہیں، ہمارا لٹریچر بھی بین، لیکن بدمعاشی سے ہم رہ رہے ہیں. کمال بات ہے یہ. ان جیسے لوگوں کی نا یہی مثال ہے
کہ ایک شخص تھا, اس نے ایک بندے کو اس کا گلا دبانا شروع کیا. جب اس کا گلا گھونٹنا شروع کیا تو اس بیچارے بندے کی جس کا گلا گھونٹا جا رہا تھا اس کی آنکھیں باہر آ گئیں. تو یہ دیکھ کے کہا کہ تو آنکھیں دکھاتا ہے, اور زیادہ زور سے اس کا جو ہے وہ گلا دبانا شروع کر دیا. تو ان جیسے لوگوں کی یہی مثال ہے. ایک اور یہ آگے ہیں دوست جن کا نام ہے زنا ٹی وی, ان کا نام ہی یہ ہے. یہ کیا کہتے ہیں, جھوٹے لوگ ہو آپ, احمدی گمراہ لوگ ہو, اپنی بکواس بند کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ کے پاس دلائل ہوتے تو آپ اس وقت قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمارا مقابلہ کرتے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ آ کے گالیاں دینی پڑ رہی ہیں تو یہی بات ثابت کرتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اسلام تو بہرحال نہیں. آگے چلتے ہیں. پھر یہ عبید رضوی صاحب ہیں, یہ بھی یہ اس قسم کی باتیں گالیاں دینے پہ آ جاتی ہیں اور احمدیوں کو کافر کہنا اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا. ٹھیک ہے جی, آئیں آگے دکھاتے ہیں. یہ بھی ایک اور دوست ہیں عبداللہ صاحب, گالیوں پہ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں احمدی برادری کوئی اقلیت نہیں ہے, یہ کافر مرتد اور لانتی ہیں. یہ رہے احسن بیگ صاحب. دنیا ان کی شکل بھی دیکھے, ان کو بھی دیکھیں کہ یہ ہیں جی اسلام کے ٹھیکیدار. پھر یہ مرزا سنی صاحب, ٹھیک ہے جی, یہ چیک کریں. گالی دے کے کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرو, پہلے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرو, اور پھر آگے گالیاں. یہ تو ان کا اسلام ہے. ان لوگوں نے اسلام کے نام پہ ایک دھندا بنایا ہوا ہے پاکستان میں, کاروبار کر رہے ہیں کہ جی احمدیوں کو مارتے چلے جاؤ, مارتے چلے جاؤ, اور جب کوئی احمدی کچھ بولے تو سمجھ لو کہ جی یہ تو غدار ہیں, یہ تو یہ ہیں, یہ تو وہ ہیں. یہ آپ کا اسلام ہے. آپ کا اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہوگا. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام نہیں سکھایا. ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے تھے کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق, مجھ کو خدا تعالیٰ نے بہترین اخلاق دنیا میں قائم کرنے کے لیے بھیجا, رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. یہ تو شریر لوگ ہیں, اشرار الناس ہے, بلکہ جو نہتے احمدیوں کو مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, گندی گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. کون سا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ آپ کا نظریات کا اختلاف ہو, جا کے اس کو ماں بہن کی گندی گالیاں دیں؟ کون سا اسلام آپ کو یہ بات سکھاتا ہے کہ جائیں جا کے دوسرے لوگوں کی مساجد ہیں, ان کی عبادت گاہیں, ان کو جا کے توڑ ڈالیں؟ ایک بندہ اگر اپنے خدا کو یاد کرتا ہے, اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے, تو اس کو اللہ کو یاد نہ کرنے دو. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اسلام تو نہیں سکھاتا. یہ ابو جہل سکھاتا تھا. ابو جہل کہتا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چار دیواری میں جا کے اس کے سین میں جا کے نماز پڑھتے تھے, تو ابو جہل کہتا تھا ان کو نماز نہ پڑھنے دو. ابو جہل کہتا تھا کہ جاؤ اور جا کے ان کی کمر کے اوپر غلاظت رکھ دو. ابو جہل کہتا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں کوڑا کرکٹ پھینکو. وہ ابو جہل تھا. بس سوچیں, ابو جہل ہی تھا جو کہتا تھا کہ مسلمان کلمہ نہ پڑھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون تھا جو یہ کہتا تھا کہ کہو کہ خدا ایک نہیں ہے؟ یہ ابو جہلی طاقتیں تھی, ابو جہلی سوچ تھی, جو کلمہ پڑھنے سے اس زمانے کے مسلمانوں کو روکا کرتے تھے. اس دور میں احمدیوں کو کلمہ پڑھنے سے جو طاقتیں روک رہی ہیں وہ لازمی طور پہ محمدی طاقت تو نہیں ہو سکتی, لازمی طور پہ ابو جہلی طاقت ہی ہے. ابو جہل کی سوچ ہے جو آپ لوگوں کے اندر کام کر رہی ہے, جو یہ کام کر رہی ہیں احمدیوں کے خلاف. بس چاہے وہ سیالکوٹ میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو, اگر آپ احمدیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو یقین جانیے خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. خدا تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب کھینچنے پہ آتا ہے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتا ہے. جب خدا کی پکڑ آئے گی تو پھر آپ کہیں پہ بھی بھاگ نہیں سکیں گے. آج احمدیوں پہ آپ ظلم و تشدد کر رہے ہیں, بربریت کر رہے ہیں, ہمیں شہید کرتے ہیں. آپ ایک کیا, ہزار کیا, لاکھ کیا, کروڑ کیا, آپ جتنے احمدیوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں آپ کر کے دیکھ لیں, لیکن یہ بھی خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ بہرحال پکڑ آپ کی ہوگی اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکیں گے. احمدیوں کو شہید کرنے کے بجائے آپ لاکھوں کروڑوں احمدیوں کو قتل کرنے کے پیدر پہ ہوئے ہیں. ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, احمدیوں کو قتل کرنے کے بجائے ایک مردہ انسان کو زندہ کر کے دکھا دو, احمدیت خود بخود مر جائے گی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کر کے دکھا دو, احمدیت مر جائے گی. احمدیت کا تو دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً زندہ ہیں تو ان کو اتار کے دکھا دو, خدا تعالیٰ کے حضور رو گڑ گڑاؤ, اپنی ناکیں سجدے میں شل کر دو, رو رو کے رگڑ رگڑ کے زمین پہ سجدے کی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نے آسمان پہ 2000 سال سے اٹھا کے رکھا ہوا ہے, مسلمانوں کی حالت دیکھو کتنی خراب ہوگی, فلسطینیوں کے اوپر دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اے اللہ تعالیٰ اب بھیج اپنے مسیح کو, کریں نا یہ دعائیں, کریں یہ دعائیں, اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیج اپنے مسیح کو. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جس مسیح کی آپ نے اڑیک لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھیجے گا. قرآن پاک میں 30 آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو طبی طور پر وفات دے دی. اور قرآن پاک میں کم از کم 17 آیات ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مردہ انسان, وفات یافتہ انسان دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتا. اسی بات کی تصدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے.
بس احمدیوں کو قتل کرنے کے بجائے، شہید کرنے کے بجائے، ہمارے اوپر زندگی کا یہ جو دائرہ ہے اس کو تنگ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور صرف یہ دعا کر دیں کہ اے اللہ مسیح کو بھیج. مسیح علیہ السلام اگر جن کو آپ مسیح کہتے ہیں زندہ ہیں، اگر وہ آ گئے احمدیت خود بخود مر جائے گی. ہمارے خلیفہ نے تو یہاں تک بات پیش کی تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق اگر زندہ ہیں اور وہ اترا ہے تو سب سے پہلے جماعت احمدیہ ان کی جا کے بیعت کرے گی. ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں، انکار کرنے والوں میں سے آپ ہیں. خدا نے جس کو اس دور کے لیے مسلمانوں کا مسیح بنا کے، نجات دہندہ بنا کے بھیجا تھا، آپ نے اس کا انکار کر دیا. اس کو گندی گالیاں دی، کافر، ملد و دجال آپ نے اس کا نام رکھا، اور کیا کیا آپ نے اس کو القاب سے نہیں نوازا. وہ شخص جو اپنی وفات کے آخری لمحے تک آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا، یہ کہتا رہا کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار کاخر کنند دعوی حب پیغمبرم، اس کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا. مسیح موعود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اے میرے دل ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتا رہے کہ آخر کو دعویٰ ان کا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پیارے آقا ہیں ان سے محبت کا دعویٰ ہے. لہٰذا میرے ساتھ جو یہ کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن اے میرے دل تو ان کے لیے نرمی کا گوشہ اختیار کیا رہا. ہمارا امام ہمیں یہ سکھا کے گیا، ہمارا امام ہمیں یہ سکھا کے گیا. آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کافر و ملد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے. آپ نے لیکن یہ بھی پیشن گوئی فرمائی، امروز قوم من نشا ناسد مقام من روزے بگڑیا یاد کنن وقت خوش ترم. آج میری قوم نے میری کوئی جو ہے میرے مقام کو نہیں سمجھا، کوئی قدر نہیں کی. روزے بگڑیا یاد کنن وقت خوش ترم، لیکن وہ دن جلد آنے والے ہیں جب رو رو کر میرے اس وقت کو یاد کیا کریں گے. روزے بگڑیا یاد کنن وقت خوش ترم. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق بھیجنا تھا، وہ تو آ گیا. آپ کے اپنے آباء و اجداد، آپ کے اپنے اسلاف، آپ کے اپنے علماء ماضی یہ کہتے رہے کہ اسلام کی 14ویں صدی جب شروع ہوگی تو امام مہدی کی وہ صدی ہوگی. اب اسلام کی 15ویں صدی کا بھی آدھا نصف حصہ جو ہے وہ آلموسٹ گزر گیا، 150 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے. آپ کا مہدی ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا، آپ کا مسیح ہے کہ آسمان سے اترنے کا نام ہی نہیں لیتا. بس جس نے آنا تھا خدا کی قسم وہ آ چکا ہے. آپ لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے یہ ظلم والی حرکتیں آپ لوگوں کی طرف سے صادر ہوتی ہیں. گندی گالیاں دینا، اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ آپ کی تربیت دنیا کے سامنے لا کے رکھتی ہے. ہم اپنی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمیں ہمارے امام نے جو ہماری تربیت کی، ہمارے والدین نے جو تربیت کی، وہ یہ تھی گالیاں سن کے دعا دو، پاکے دکارام دو. کبھی کسی احمدی کی طرف سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جی ایک احمدی کو گالی دی تو اس نے پکڑ کے دوسرے کا سر پھاڑ دیا، یا جا کے کسی کا کلمہ مٹا دیا، یا جا کے مسجد مسمار کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، یا ماں بہن کی گندی گالیاں دینی شروع کر دی. یہ ہماری تربیت میں شامل نہیں ہے، یہ شاید آپ لوگوں کی تربیت میں شامل ہے.